بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. 18 جز ہم شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور سورۃ المؤمنون بھی ہم شروع کریں گے. ترتیب کے اعتبار سے 23rd سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 74th سورت ہے. 118 اس میں آیات ہے اور 6 اس میں رکوع ہے. یہ سورت الانبیاء کے بعد نازل ہوئی ہے. اس میں مومنین کے یا مومنون کے جو ہے صفات ہے. ہم نے سورۃ البقرہ میں کافروں کی صفات کیا ہے اور منافقین کی خاص طور سے کیا صفات ہے وہ بہت ڈیٹیل میں لی ہے. یہاں پر اس صورت میں مومنین کیسے ہے یہ ہم کو پتہ چلتا ہے. کن صفات سے ہمیں بچنا ہے تاکہ ہم منافقین میں نہ آئیں اور ہم کافرین میں نہ آئیں، یہ ہم کو جو ہے پہلی صورت سے بہت اچھی طریقے سے پتہ چل گیا. اور دوسری بہت ساری جگہوں پر بھی ہم نے منافقین کی صفات پڑھی ہے. یہاں پر ایکسکلوزیولی مومنین کی صفات کیسی ہونا چاہیے. اگر ہم اپنے آپ کو مومن ڈکلیئر کرتے ہیں، مومن مانتے ہیں، اپنا ایمان جو ہے ڈکلیئر کرتے ہیں، ایمان والے مانتے ہیں، تو پھر ہمیں کیسے ہونا چاہیے، ہمارے اندر کیا صفات ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے تو ہم بلڈ بھی کر سکتے ہیں اپنے اندر، کیونکہ اللہ تعالیٰ بتائے ہی اس لیے ہے ہمیں. تو یہاں پر اس میں جو ہے مومنین کی صفات ہے، اس وجہ سے بھی اس سورت کا نام سورۃ المؤمنون جو ہے پڑا ہے. مکی سورت ہے یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اب اللہ تعالیٰ بگننگ آف دا سورت میں کہہ رہے ہیں قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے مومنون یا مومن. یہاں پہ مومنون جو ہے مومن کا پلورل ہے. تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفینیٹلی فلاح پا گئے مومنون. اب یہ جو ہے مومنون فلاح پا گئے یعنی سکسیسفل ہے، اور اصلی سکسیس کیا ہے یہ ہم کو پتا ہے کہ جنت حاصل کر لینا، آخرت کی سکسیس. اب تک ہم اتنا کلیئرلی یہ سمجھ چکے ہیں کہ اصلی کامیابی، اصلی سکسیس، اصلی فلاح جو ہے کیا ہے، آخرت کی فلاح ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جب آپ پر وحی اترتی تو آپ کے چہرے کے آس پاس سے شہد کی مکھی کی گنگناہٹ جیسی آواز آتی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی اترتی وہ ڈفرینٹ طریقوں سے اترتی، کبھی کچھ آواز آتی، کبھی کچھ آواز آتی. تو ایک شکل یہ بھی تھی کہ کبھی کبھی جو ہے آپ جب وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترتی تو آپ کے پاس سے جیسے شہد کی مکھی کی گنگناہٹ جیسی آواز نہیں ہوتی ویسی آواز آتی. ایک دن آپ پر وحی آئی تو آپ نے قبلے کی طرف رخ کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اے اللہ ہمیں زیادہ کر، تھوڑا نہ رہنے دے، ہمیں عزت عطا فرما، ذلیل نہ رہنے دے، ہمیں عطا کر اور محروم نہ رکھ، ہمیں دوسروں پر مقدم کر، دوسروں کو ہم پہ مقدم نہ کر، ہمیں خوش کر دے اور ہم سے خوش ہو جا. پھر یعنی یہ دعا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پہ 10 آیات نازل ہوئی، جو عمل کرے گا جنت میں داخل ہوگا. تو اب دیکھیں یہاں پہ جیسے ہم لوگ ابھی تھوڑی دیر بات کیے کہ ریئل اچیومنٹ، اصل سکسس جو ہے کیا ہے، جنت کا حصول ہے، اللہ کی رضامندی ہے، آخرت کی کامیابی ہے. اور اس جو ہے حدیث سے یہ پروف بھی ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ان
جو ہے 10 آیات کے اوپر عمل کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. تو اب آپ دیکھیے جنت میں داخل ہونے کے لیے 10 آیت کافی ہے ہمارے لیے. تو کتنی امپورٹنٹ آیات ہے آپ دیکھیے. تو ان آیات کو ہم جو ہے یا تو فریم کر کے یا تو لکھ کر کہیں لگا سکتے ہیں. ان کی سمری بھی جو ہے ہم لکھ کر کہیں لگا سکتے ہیں, کیونکہ ان کے اوپر اگر ہم عمل کریں گے تو پھر جنت میں انشاءاللہ تعالیٰ چلے جائیں گے. یہ ترمذی کی روایت ہے. نسائی کی ایک اور روایت ہے, کسی نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیسا ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اخلاق کیسے ہیں, ان کے کیریکٹر کیسا تھا. تو پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو ہے جواب دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے خلق وہ قرآن تھا. پھر یہ 10 آیتیں سنائی اور کہا اس پر عمل کرتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کا کیریکٹر جو کیسا تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اکارڈنگ کی وہ ان آیات کے اوپر عمل کرتے تھے. تو یہ 10 آیات کے اوپر اگر ہم عمل کر لیے تو انشاءاللہ تعالیٰ جنت ہماری ہو جائے گی. اور ایک بات یاد رکھیے کہ اپنے آپ کو کریکٹ کر لینے کے لیے اینی ٹائم یو کین ڈو اٹ. ٹھیک ہے, جیسے صحابہ اکرام کو اگر ہم دیکھیں گے پہلے وہ کافر تھے, پھر بعد میں جب ایمان لے کر آئے اپنے آپ کی اصلاح کر لی, تو پھر دیٹ اصلاح شوڈ بی فار دی اینڈ آف دی لائف. تو ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ جو ہے ہم سے کمی کوتاہی کہیں نہ کہیں ہو گئی ہے, اس کو ہم نے ان لمیٹیشنز کو یا باؤنڈریز کو ہم نے کراس کی ہے, یا پھر ان چیزوں کے اوپر ہم ابھی تک عمل نہیں کرتے رہے ہیں. لیکن آج ہم, آپ اور میں, ہم سب عہد کرتے ہیں, ہم سب وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی کہ ان 10 آیتوں کے اوپر جو ہے ہم آج سے عمل کریں گے. تو انشاءاللہ ہم جو ہے, کیونکہ الحمدللہ ہماری ابھی سانس ہے, توبہ کا موقع ہے, عمل کرنے کا موقع ہے. پچھلی زندگی جو تھی ہماری جو ہے ایک غفلت میں, اندھیروں میں گزر چکی ہے. آج اگر ہم وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی, ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی کہ ہم ان 10 آیتوں کے اوپر آج سے عمل کریں گے, تو پھر ہماری کامیابی ہو سکتی ہے اللہ کے اذن سے انشاءاللہ. اور آج ہم دعا بھی کرتے ہیں مل کر کہ اللہ تعالی ہم کو ان 10 آیتوں کے اوپر عمل کرنے والا مسلمان بنائے, اور ان مفلحین میں ہمیں شامل کر لے جو جنت میں جانے والے ہیں انشاءاللہ تعالی. اب وہ کیسے ہوتے ہیں؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون, وہ لوگ وہ اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہے. اب یہاں پر دیکھیے, اب تک ہم کئی دفعہ کئی آیتیں جو ہے لے چکے ہیں. کیا لے چکے ہیں؟ کہ نماز قائم کرنے والے ہیں, نماز قائم کرنے والے ہیں. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ سکسیسفل کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو خشوع کرنے والے ہیں. ایک جو ہے میں آپ لوگوں کو ٹاسک دیتی ہوں یا اسائنمنٹ, یو ڈونٹ ہیو ٹو سبمٹ اٹ ٹو می. آپ جو ہے اس میں جو چیزیں ہیں وہ ایک بلٹ پوائنٹ کی طرح جو ہے کیا کریے, کہیں پر ایک مرر پر, فریج پر چلتے پھرتے جو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اور گھر والے بھی دیکھ سکتے ہیں. میں اپنی جگہ میں خود بھی لگا لوں گی, کیونکہ ایون آئی ہیو ناٹ ڈن دس. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کیا کریں گے, یہ پورے 10 آیتوں میں جو ہم کو ٹیچنگز ہے, جو ہم کو کرنا ہے, جس کے اوپر عمل کرنا ہے, وہ ساری چیزیں ہم ایک بلٹ پوائنٹس بنا کر اپنے کہیں نہ کہیں جہاں پر ہم روز دیکھ سکتے ہیں وہ لگا لیں گے, تاکہ جب ہمارے ذہن سے سکپ ہو جائے یہ چیزیں, تو پھر ہم جو ہے کیا کر سکتے ہیں, ان کو دیکھ کر ڈیلی روٹین میں اس کو بالکل ایک وہ بنا لیں گے کہ اس سے ہم چوکیں گے نہیں انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ یہ اتنی پیاری اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ہے ایک شارٹ کٹ دے دیا ہے, یا پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ہے ایک کی دے دی ہے جنت میں جانے کی. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کرنے کی ہم آج سے کوشش کریں گے. تو اب دیکھیے, اب تک یہاں پر آیا تھا کہ نمازوں کو قائم کرنے والے, نمازوں کو قائم کرنے والے, نمازوں کو قائم کرنے والے. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الذین ہم فی صلاتہم خاشعون, وہ لوگ وہ اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں. اب یہاں پر صرف پڑھنے والے نہیں ہیں, ریگولر پڑھنے والے نہیں ہیں, ڈیلی پڑھنے والے نہیں ہیں, چوکنے والے نہیں ہیں, لیکن خشوع کرنے والے ہیں. خشوع کیا ہے؟ خشوع جو ہے عاجزی سے پڑھنا, تڑپ سے پڑھنا, ہیوملٹی ڈسپلے کرنا, خشیت سے ہے, جس میں جھکنے کے, دبنے کے. اور اس یہ خشوع جو ہے نا ایکچولی اندر کی کیفیت ہے, اٹ از ناٹ جو ہے باہر کی کیفیت. ابھی تک آپ لوگوں نے جو ہے نماز کے احکامات اور مسائل آپ لوگوں نے کر لیے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کو پتا ہے کہ نماز کیسی پڑھنی ہے, کیا پڑھنی ہے, اس میں ارکانات کیا ہے, واجبات کیا ہے, غلطی ہوگی تو کیسی ہے, ایوری تھنگ یو نو. بٹ یہ آؤٹ ورڈ موومنٹس یا آؤٹ ورڈ عمل میں نہیں ہے. یہ خشوع کیا ہے؟ اندر کی کیفیت ہے. اینڈ دس بلیو می مائی سسٹرس,
this will come only and only and only and only when you are connected to Allah subhanahu wa ta'ala. When there is no connection with Allah subhanahu wa ta'ala, this khushu will not come. There have been innumerable articles written on khushu. ایسا جو ہے نماز میں ہم آ سکتا ہے, خشوع ایسا نماز میں جو ہے ہم قائم کر سکتے ہیں یا ایسا مینٹین کر سکتے ہیں. Definitely those things will help us. And I have been also doing a lot of research کیسے خشوع آ سکتا ہے نماز میں, جس کے اندر جو ہے کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جیسے نماز کو سمجھ کے پڑھنا, اس میں بھی خشوع آئے گا. جو آپ قرآنی آیتیں پڑھ رہے اس کو پڑھنا, نماز کا پورا آپ کو ٹرانسلیشن آنا. ڈیفینیٹلی یہاں پر ہم ایک ٹاسک لیتے ہیں, وی ول میک اٹ کمپلسری کہ نماز کا پوری نماز کا ٹرانسلیشن اس جز میں آئی میک اٹ اے پارٹ آف یور کورس. ٹھیک ہے, تو ایک ہو گیا کہ نماز کا پورا ٹرانسلیشن آپ کو آنا ہے. آئی ول پرووائڈ یو اے ڈاکیومنٹ جس میں پوری نماز کا ٹرانسلیشن ہے. دیٹ از اے پارٹ آف یور کورس انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو ڈیفینیٹلی اگر جو ہے نماز کا ہم کو ٹرانسلیشن پتہ ہے تو اٹ از ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو ایڈ مور خشوع ٹو آور نماز. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر صورتوں کا ٹرانسلیشن معلوم ہے, کیا ہم پڑھ رہے ہیں معلوم ہے, واٹ وی آر ڈوئنگ ہم کو معلوم ہے, کانشیسلی نماز پڑھے, تو پھر جو ہے خشوع بڑھنے والا ہے. لیکن سب سے زیادہ خشوع ان مائی ایکسپیرئنس از کنیکشن ود اللہ. وین وی آر کنیکٹڈ ٹو اللہ سبحانہ و تعالی, تو پھر جو ہے کیا ہوگا, اتنا نماز میں خشوع آ جائے گا جس کی حد نہیں. اور یوزلی کیا ہوتا ہے, نماز جب ہم پڑھتے ہیں نا تو زیادہ ہم کانسنٹریٹ کرتے ہیں, ہمارا ہاتھ صحیح ہے, ہمارا پاؤں صحیح ہے, ہمارا یہ صحیح ہے, زیادہ ہمیں جو ہے نا, دیکھیے وہ حدیث بھی ہے, دیکھیے کہ نماز احسان کے ساتھ جو پڑھنا ہے کہ ایسے پڑھنا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہیں, یا نہیں تو کم از کم جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. تو دیٹ از کنیکشن وتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ اونلی. کہ when we are connected to Allah subhanahu wa ta'ala, when we know ki who is Allah subhanahu wa ta'ala, when we are very close, when we feel very close and connected to Allah subhanahu wa ta'ala, that is definitely going to add khushu to our namaz. تو اب دیکھیے نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے نمبر 1 کنیکشن ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. میری جو ریلز ہے انسٹاگرام کے اوپر کنیکشن وتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ, اس کو بار بار دیکھیے کہ ہم کیسے اپنے آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ وہ کر سکتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی جب بڑائی محسوس کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کیا ہے, میرا رب ہے, میرا سب کچھ ہے, when we love اللہ سبحانہ تعالیٰ, جب ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے پیار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا جو حق ادا کرنا ہے, جیسے ابھی تک ہم پڑھے ہیں کہ اللہ کا حق ادا کرنا ہے, کیسے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کریں گے, بائی لونگ ہم. تو وہ کنیکشن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمارا ہوگا, وہ محبت, وہ اللہ تعالیٰ ہمارا سب کچھ ہے, اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے, جب ہم یہ جو ہے اسٹیبلش کر لیں گے تو ڈیفینیٹلی ہماری نمازوں میں خشوع خود بخود آ جائے گا. تو ناؤ کمنگ ٹو جو ہے اپنے ٹاسک نمبر 1 جو آپ کو سبمٹ نہیں کرنا ہے, یہ آیتوں کی جو سمری ہے ایک بلٹ پوائنٹس میں آپ لکھ کر کہیں نہ کہیں لگا لیجئے. سیکنڈ, یہ نماز کا جو ٹرانسلیشن ہے, آئی ول گیو یو اے ڈاکیومنٹ دیٹ از اے پارٹ آف یور کورس. آپ کو جو ہے وہ پورا ٹرانسلیشن نماز کا یاد کرنا ہے. تو مومنین کی صفات میں سب سے پہلے کیا ہے کہ الذین هم فی صلاتہم, وہ لوگ وہ اپنی نمازوں میں خاشعون, خشوع کرنے والے ہیں. اب خشوع یہاں پر اس میں جو ہے ڈیفینیٹلی نماز کو پابندی سے پڑھنا, ایک بھی نماز نہیں مس کرنا, یہ ساری چیزیں آئیں گی وتھ خشوع, اور یہ جو ہے کنیکشن وتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے آئے گا. اور پھر والذین ہم, اور وہ لوگ وہ عن اللغوی, لغویت سے معرضون, منہ موڑنے والے ہیں. اب لغو کیا چیز ہے؟ لغو جو ہے ہر فضول اور بیکار بات جو نہ دنیا میں کوئی فائدہ پہنچانے والی ہے نہ آخرت میں پہنچانے والی ہے. اب جو مومنون کیسے ہوتے ہیں, وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کوئی ایسی بات جو ان سے ریلیٹڈ نہیں ہے, جو دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے, اس سے منہ موڑنے والے ہیں. اور الحمدللہ میں امید کرتی ہوں کہ تعلیم القرآن کے اسٹوڈنٹ آپ لوگ ہیں, تفسیر القرآن کے اسٹوڈنٹ آپ لوگ ہیں, آپ اپنا کام اپنا ٹائم جو ہے بہترین چیز میں استعمال کر رہے ہیں, تو آپ کے لیے یہ لغو باتوں کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. تو یہ لغو کوئی بھی ٹائم ویسٹ والی چیز جو نہ آپ کی دنیا میں کام آنے والی ہے, جو نہ آخرت میں کام آنے والی ہے, نہ جو آپ سے ریلیٹڈ ہے,
اس سے منہ موڑ لینا ہے جو بے فضول بات ہے. اب اس کے اندر ہر چیز آئے گی, ٹی وی سیریل آئے گا, فلاں سے لمبے لمبے ٹیلی فونک کنورزیشنز اس کے اوپر آئیں گے, ونڈو شاپنگ اس کے اندر آئے گی, بیکار کی پارٹیز جس میں نہ صلہ رحمی ہے, جس میں نہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, ایک شو آف والی پارٹیز ہوتی ہے, دیکھیے غیبت والی پارٹیز ہوتی ہے, گاسپ والی پارٹیز ہوتی ہے. یہ ساری چیزوں سے, ایسی ساری گیٹ ٹوگیدر سے, ایسی ساری گیدرنگ سے, ایسے سارے کنورزیشن سے, ایسے سارے چیٹنگ سے دور رہنا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے کرکٹ ہے, فٹ بال ہے, بیکار کے ریلز ہے, بیکار کے شارٹس ہے, ان ساری چیزوں سے جو ٹائم, اب دیکھیے ریلز اینڈ شارٹس صرف اسکرول کرتے 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 کرتے, یہ سارے لغو باتیں ہیں, کیونکہ نہ وہ دنیا میں کام آنے والی ہے نہ آخرت میں کام آنے والی ہے. ہر بات جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے وہ بھی جو ہے لغو میں آئے گی. اور جو ہے وہی وقت ہم کو, کیونکہ قیامت کے دن وقت کہاں لگائے اس کا سوال ہوگا, زندگی کہاں لگائے اس کا سوال ہوگا, بیکار کی ٹریولنگ, بیکار کا لوگوں کے پاس جانا, بیکار کا جو ہے لوگوں کے پاس جا کر بیٹھ کر گپے مارنا. چلو اپنی دیکھیے حق ادا کرنا دیٹ از ڈفرنٹ, لیکن آج چلو دل نہیں لگ رہا, وہ بہن کو فون لگا لیے, دل نہیں لگ رہا اس کے پاس جا کر گپے مار لیے, دل نہیں لگ رہا وہاں جا کے کسی کی غیبت اور برائی کر لیے. کیونکہ مومن کا ہر کام, ہر وقت, ہر سیکنڈ جو گزرتا ہے وہ کام کی چیز میں گزرنا چاہیے. وہ خود کے لیے یا پھر خود کی دنیا, خود کی آخرت یا سوسائٹی کے لیے فائدہ جو پہنچائے, جس سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو, اس میں اسپینڈ ہونا چاہیے. مومن کبھی بھی بے فائدہ بے مقصد چیزوں میں نہیں انوالو ہوتا ہے, نہ بے فائدہ بے مقصد میگزینز میں, نہ بے فائدہ بے مقصد ناولز میں, نہ بے فائدہ بے مقصد ویڈیوز میں, نہ بے فائدہ بے مقصد جو ہے آپ کے شارٹس ہے, ریلز ہے, یا آپ کے سنیپس ہے, اس میں جو ہے مومن نہیں کر سکتا ہے. بیکار کی چیزوں میں, فضول کی چیزوں میں نہیں کر سکتا ہے مومن اپنا ٹائم ویسٹ. اور جب ہم ان چیزوں سے پرہیزگاری کریں گے, ان چیزوں سے بچیں گے. اچھا, بے فائدہ بے مقصد کی کوکنگ بھی آئے گی, کیونکہ کوکنگ میں اتنا زیادہ, دیکھیے انسان کھاتا ہے, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم کھانے کے لیے ہی تو جیتے ہیں. نو, ہم جینے کے لیے کھاتے ہیں, کھانے کے لیے نہیں جیتے ہیں. جانور جو ہوتے ہیں وہ, ان کا مقصد, آپ جانور کو دیکھیے کیا ہوتا ہے ان کا کام, دے جسٹ روم ہیئر اینڈ دیر, دے جسٹ ایٹ. ان کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا, جو اچھا دکھا کھا لیے, دے جسٹ ہیو جو ہے میٹنگ ہوتی ہے ان کی, اینڈ پھر بچے پیدا کرتے ہیں, کھاتے ہیں. یہ جانوروں کا کام ہوتا ہے. لیکن انسان کا کام, انسان کھانے کے لیے نہیں جیتا ہے, انسان اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے جیتا ہے. انسان جو ہے اپنی دنیا اور آخرت کے فائدے کے لیے جیتا ہے. انسان بے مقصد کی کوکنگ, بے مقصد کے کھانے, یہ بھی جو ہے ایک مومن کا کام نہیں ہوتا ہے. اور جب ہم ان بیکار کی چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں, بیکار کی, کیونکہ یہ بیکار کی گوسپنگ, بیکار کی چیٹنگ, بیکار کے کنورزیشنز, یہ سارے ہمارے دماغ کے اوپر اتنی حاوی ہوتے ہیں. آپ دیکھیں when you are cooking then also that conversation will come to your mind. When you are cleaning then also that conversation will come to your mind. Similarly when you are reading Quran, that conversation will come to your mind. And when you are جو ہے performing your namaz and salah, that conversation will come to your mind. And پھر خشوع کہاں سے آئے گا, آپ یہ سوچئے. آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں, سیریلز دیکھ رہے ہیں, سیریز دیکھ رہے ہیں, موویز دیکھ رہے ہیں, گانے سن رہے ہیں, یہ بیکار کی چیزیں یا بیکار کی باتیں جب کرتے ہیں, that will be on the top of your mind, which will definitely is going to take away خشوع from your namaz. آپ یہ اچھی طریقے سے سوچ لیے. ہم جن چیزوں کے اندر انوالو ہوتے ہیں, جن چیزوں میں ہم ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, that will automatically come back to our brain when we are performing salah. تو جب ہم یا لغو چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی تو پھر کیا ہوتا ہے, ہماری نمازوں کے اندر خشوع آ جاتا ہے. اچھا, یہ لغو چیزیں, ہر بے فائدہ بے مقصد چیز میں بہت زیادہ سجنا, بہت زیادہ سنورنا, بہت زیادہ گھر کی صفائی کرنا. کچھ لوگوں کو جو ہے ایک جنون ہوتا ہے کیا کہ گھر کی صفائی, گھر کو سجانا ہے, گھر کو یہ کرنا ہے. کسی کو کوکنگ کا جنون ہوتا ہے. دیکھیے ہر چیز, مومن ایک بیلنسڈ انسان ہوتا ہے. کسی بھی چیز کو حد میں کرنا, ایک حد تک کرنا, دیٹ از کوائٹ فائن. آپ جو ہے روزمرہ کی صفائی کر رہے ہیں, روزمرہ کی پکوان کر رہے ہیں, روزمرہ کی اپنے جسم کی صفائی کر رہے ہیں, اپنا روزمرہ کا سجنا سورنا یا پریزنٹیبل لگنا ہے, دیٹ از کوائٹ فائن. لیکن بعض لوگوں کو ایک جنون ہوتا ہے, میک اپ کا جنون, سجنے سورنے کا جنون, کپڑوں کا جنون, زیور کا جنون, سنگار کا جنون.
یہ ساری چیزیں لغو میں آتے ہیں، کیونکہ دنیا کا ایک ایک سیکنڈ جو ہم گزارتے ہیں وہ ویلیوبل ہے، تو پھر اس کو بیکار کے لغو چیزوں میں نہیں جو ہے وہ کرنا ہے۔ اب اس کے علاوہ میں جتنا میرے ذہن میں آیا، جتنا میں آس پاس دیکھتی ہوں، وہ لغو جو ہے میں کوشش کی ہوں کہ اس میں میں آپ کو بتا سکوں، لیکن اسٹل اف یو ہیو سم مور پوائنٹ جو لغو میں آتے ہیں تو پلیز ڈو شیئر اٹ ان دا گروپ اینڈ وتھ یور ٹیم میٹس کی، اور کیا کیا ایسی چیزوں میں انسان اپنا ٹائم سپینڈ کرتا ہے جو نہ دنیا کے کام میں آتا ہے نہ آخرت کی۔ اچھا دیکھیں، نیوز بہت زیادہ دیکھنا، ایک دفعہ آپ دیکھ لیے نیوز دیٹ از انف، لیکن صبح بھی دیکھ رہے، شام بھی دیکھ رہے، وہی نیوز الگ الگ چینلز پہ دیکھ رہے، دیٹ از آلسو جو ہے بیکار کے واٹس ایپ کے اوپر ویڈیو سرکولیٹ ہو رہے ہیں، فیس بک انسٹا کے اوپر ویڈیوز آ رہے ہیں جو کوئی فائدے کے نہیں ہے، دیٹ از آلسو لغو۔ اور پھر کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، اس کا ایک جنون ہونا، دیٹ از آلسو لغو۔ تو یہ ساری چیزیں لغو میں ہی آئیں گے۔ تو یہ مومنون کون ہوتے ہیں؟ جو نمبر 1 نمازوں میں خشوع رکھنے والے ہوتے ہیں، نمبر 2 ہر بے فائدہ بے مقصد چیز سے جو ہے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ پھر نمبر 3 والذین ہم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ وہ زکوٰۃ کے لیے کرنے والے ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ جو ہے ایک تو مال کا زکوٰۃ ہے، یہ ہم کو پتا ہے، اور زکوٰۃ جو ہے اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں عمدہ بنانا، پاک کرنا، یہ چیزیں بھی اس میں آئیں گے۔ اب کیونکہ یہ صورت مکی صورت ہے، ابھی زکوٰۃ جو ہے فرض نہیں ہوئی تھی، لیکن زکوٰۃ کا یہاں پہ اس لیے ذکر ہے کیونکہ پچھلے شریعتوں میں پچھلے انبیاء کے امتوں کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض تھی، تو ہم پہ جب زکوٰۃ مالی زکوٰۃ فرض ہوگی اس کو جو ہے ادا کرنے والے ہیں۔ کچھ مفسرین نے جو ہے اس کا انٹرپریٹیشن یہ بھی کہا ہے کہ یہاں پہ للزکاۃ فاعلون میں اپنے نفس کا تزکیہ نفس جو ہے کرنے والے ہوتے ہیں، جیسے قد افلح من تزکا، یہ کیا ہے؟ بے شک جو ہے وہ فلاح پا گئے، کیونکہ یہاں پر بھی فلاح پانے کی بات ہوئی، جس نے تزکیہ کیا، یعنی جس نے جو ہے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ اب نفس کا تزکیہ کیا ہے؟ اپنے نفس کو، اس کا تعلق جو ہے دل سے ہے، یعنی اپنے دل کو، اپنی روح کو، اپنے نفس کو کیا کرو؟ پاک کرو۔ کس سے پاک کرو؟ شرک سے پاک کرو سب سے پہلے، اس کے بعد ہر برائی سے پاک کرو۔ پھر جو ہے وہ حدیث ہے نا، دل جو ہے اس کا مفہوم یہ ہے، دیکھیں یہ اگر جو ہے سدھر گیا یا بہتر ہو گیا تو سب چیز جو ہے درست ہو جائے گی۔ تو اب نماز میں بھی جو ہے خشوع کب آتا ہے؟ جب دل صاف ہوتا ہے، دل جب شرک سے پاک ہے، برائی سے پاک ہے، گناہوں سے پاک ہے، برے فیلنگ سے پاک ہے، لوگوں کے لیے ہیٹرڈ سے پاک ہے، لوگوں کے لیے بدگمانی سے پاک ہے، لوگوں کے لیے چاہے وہ اللہ سے ریلیٹڈ ہو، اللہ تعالیٰ سے تو جو ہے غلط گمان، غلط یہ غلط وہ ساری چیزوں سے پاک ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک اکیلے ہے، رب ہے، ان سے کنیکشن فیل کرنا چاہیے، ان کے لیے بالکل ہمارا دل صاف ہونا چاہیے۔ پھر آس پاس کے جو لوگ ہیں، سوسائٹی میں ہے، رشتہ دار ہے، گھر والے، سب سے جو ہے دل پاک ہونا چاہیے، گناہوں سے دل پاک ہونا چاہیے، تو ڈیفینیٹلی آٹومیٹکلی پھر نمازوں میں بھی خشوع آ جائے گا۔ تو اب والذین ہم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ وہ زکوٰۃ کے لیے کرنے والے ہیں، اس کے اندر مالی زکوٰۃ بھی آئے گا اور نفس کا تزکیہ بھی آئے گا۔ والذین، اور وہ لوگ، ہم وہ لفروجہم اپنے شرمگاہوں کی حافظون حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پر شرمگاہوں کی حفاظت کرنا کیا ہے؟ زنا سے دور رہنا، زنا میں نہیں پڑھنا، پھر اپنے شرمگاہوں کا پردہ کرنا، یا اینی تھنگ وچ از ریلیٹڈ ٹو زنا، اس کے قریب بھی جانا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر بوائے فرینڈز رکھنا، افیئرز جو ہے آؤٹ آف میرٹل ریلیشن شپس رکھنا، یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ اور اس میں کیا ہے؟ الا علی ازواجہم، مگر اوپر اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا جن کے مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ۔ اب یہ جو ہے جن کے مالک ہوئے دائیں ہاتھ، یہ ہم 5th جز میں کافی ڈیٹیل میں لے چکے، سو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ریپیٹ اٹ ہیئر۔ فإنہم غیر ملومون، تو بے شک وہ نہیں ہے ملامت کیے جانے والے، یعنی ودن میرج، ودن نکاح، نکاح کے اس میں جو ہے انسان اپنے سیکشل ڈیزائرز کو حلال طریقے سے پورا کر سکتا ہے، تو اگر نکاح کے ذریعے کیے تو ملامت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من سنتی ان نکاح، تو میری سنت میں سے ہے کہ نکاح کرو۔
اور پھر نکاح جو ہے ایک میرج کانٹریکٹ ہے، اور اسلام نے نکاح کو اتنا آسان کیا ہے کہ زنا اس میں مشکل ہو گیا ہے، لیکن ہم نے کیا کیا، ہم نے خود نے جو ہے زنا کو آسان کر دیا. کیسے؟ لیٹ میرجز، آئیڈیل زندگی کی خواہش، لڑکے کے ڈیمانڈز اتنے زیادہ ہوتے کہ ایسی لڑکی چاہیے، ایسی لڑکی چاہیے، ایسی لڑکی چاہیے، اور لڑکی کے ڈیمانڈز ایسے ہوتے کہ ایسا لڑکا چاہیے، یہ ڈگری چاہیے، ایسا وہ چاہیے. لیکن حدیث میں تو آتا ہے کہ نکاح کو ایسے آسان کر دو کہ زنا مشکل ہو جائے. اور پھر دیکھا کیا جاتا ہے، لڑکے میں اگر دیکھا جاتا ہے تو اس کی جو ہے سیلری اچھی ہو، اس کا یہ اچھا ہو، اس کا لکس اچھے ہو، اور دیکھنا کیا ہے، دینداری دیکھنا ہے جو سب سے آخر میں دیکھا جاتا ہے، یا پھر اس کے لیے جو ہے کمپرومائز بھی کر لیا جاتا ہے. تو پھر کیسے میں آج کل ہم جو بے حیائی ہے، بے حدی ہے، ایکسٹرا میرٹل افیئرز ہے، گھر میں جو ہے شوہر کے رہتے ہوئے عورت کے کہیں افیئرز ہے، گھر میں بیوی کے رہتے ہوئے شوہر کے کہیں اور افیئرز ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور پھر لڑکے لڑکیاں کالج میں ہیں، شادی کی جو ہے عمر ہو چکی ہے، لیکن پھر ان کے باہر افیئرز ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا. نکاح کو اگر ہم آسان بنائیں تو پھر زنا ڈیفینیٹلی مشکل ہو جائے گا. اس میں 2-3 چیزیں یاد رکھیے. پہلی چیز، ہم نے فقہ نکاح میں جو ہے کافی ڈیٹیل میں اس کو لیا تھا، اگر کسی نے نہیں کیا ہے تو پھر پلیز کر لیجئے، کہ نکاح کب جو ہے واجب ہو جاتا ہے، جب لڑکے اور لڑکی کے زنا میں جانے کے جو ہے چانسز ہے، تو نکاح جب واجب ہو جاتا ہے. نکاح سنت یہاں پر ہم نے لیا کہ نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے، لیکن نکاح واجب جب ہو جاتا ہے، جب لڑکے اور لڑکی کے زنا میں پڑنے کے پورے چانسز ہیں. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے لڑکے اور لڑکیاں زنا میں مبتلا ہے، لیکن ماں باپ کیوں نہیں کر رہے؟ نہیں بھی اسٹیبل ہونا ہے، لڑکے کو اتنا کمانا ہے، اس کو فورن جانا ہے، اس کو ایک ڈگری، ایک پوزیشن، اس کے بعد نو، اگر اس کے زنا میں جانے کے چانسز ہے امیڈیٹلی اس کا نکاح کرے. دیٹ از آلسو اپلیکیبل ٹو لڑکی آلسو. اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے لڑکے کو کوئی لڑکی پسند ہے یا لڑکی کو کوئی لڑکا پسند ہے، تو فوری ان دونوں کا نکاح کر دینا چاہیے، ارریسپیکٹو آف کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اسٹیبل ہے یا نہیں ہے، کتنا کماتے ہیں، ایڈوکیشن کتنی باقی ہے. فوری اگر ہم کر دیں گے تو پھر فلاح پائیں گے. اب آپ دیکھیے، تو یہ ایک اور چیز ہے. اور دوسری چیز، لڑکے اور لڑکی والوں کے ماں باپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ لڑکی اور لڑکا کس طرح کا جو ہے چاہتا ہے. جیسے اگر کوئی لڑکے کی خواہش ہے کہ اس کو خوبصورت لڑکی چاہیے، تو پھر ماں باپ کو دیکھنا چاہیے کہ خوبصورت چاہیے. لیکن لڑکے کی خواہش ہے نہیں بھائی ایک ٹھیک ٹھاک ہے، بس لڑکی چاہیے، تو ماں باپ خوبصورت لڑکی کی جو ہے تلاش میں اس کا نکاح ڈیلے کرتے ہیں. تو پھر یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جیسا، اور پھر لڑکی کے بھی اپنے کچھ پریفرنسز ہوتے ہیں کہ اس کو کیسا لڑکا چاہیے. تو پھر ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اگر پھر نکاح کیا جائے تو پھر زنا میں پڑنے کے یا مبتلا ہونے کے چانسز بہت انشاءاللہ تعالیٰ کم ہوتے ہیں. ویسے دینداری اگر دل میں ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، تو بھی جو ہے چانسز جو ہے اس کے کم ہو جاتے ہیں. اور پھر اس میں بے حیائی سے دور رہنا، اور ایکچولی جو ہے اللہ تعالیٰ سے جب کنیکشن ہوتا ہے نا، تو آٹومیٹیکلی انسان یہ ساری چیزوں سے دور ہو جاتا ہے. تو پھر اب یہاں پر کیا ہے، مومنون اور فلاح پانے والے مومن کون ہیں؟ نمبر 1، نماز میں خشوع رکھنے والے. نمبر 2، ہر لغو چیز سے منہ موڑنے والے. نمبر 3، نفس کا تزکیہ اور مال کی زکوٰۃ دینے والے. نمبر 4، اپنے جو ہے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے. اس میں پردہ بھی آئے گا، اس میں اپنے پوشیدہ چیزوں کو جو ہے اپنے جسم کو چھپانا، یہ ساری چیزیں بھی آئے گی. اور صحیح طریقے کا ماڈسٹ اور ڈیسنٹ ڈریسنگ کرنا، یہ بھی اس کے اندر آئے گا. فَمَنِ ابْتَغَىٰ، تو جو کوئی تلاش کرے وراء ذالک، اس کے علاوہ، یعنی اس میں جو پچھلی چیزیں مینشنڈ ہے اور نکاح کے علاوہ اس کے اندر زنا بھی آئے گا اور ہوموسیکشوالٹی، دونوں چیزیں بھی آئے گی. تو پھر جو نکاح کے علاوہ پر زنا تلاش کرے یا ہوموسیکشوالٹی تلاش کرے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْعَادُونَ، تو یہی لوگ وہ زیادتی کرنے والے ہیں. کس کی؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی زیادتی کرنے والے ہیں. والذین هم لاماناتہم، اور وہ لوگ وہ اپنی امانتوں کے لیے، وعہدہم، اور اپنے عہد کے، راعون، نگرانی کرنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ لاکرز کا زمانہ تو نہیں تھا، بینکس کا زمانہ تو نہیں تھا، تو لوگ ایک دوسرے کے پاس امانتیں رکھاتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری تو اتنی مشہور تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دشمن بھی امانتیں رکھاتے. تو اپنے امانتوں کے لیے اور اپنے عہدوں کے لیے نگرانی کرنے والے ہیں، یعنی اپنے امانت میں خیانت نہیں کرنے والے، اور جو بھی وعدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، اس کو پورا کرنے والے ہیں. امانت ایکچولی کیا چیز ہے؟ از اٹ اونلی ریسٹرکٹڈ ٹو مال؟ نو. ہر ذمہ داری جو انسان اپنے اوپر لیتا ہے وہ امانت میں آتا ہے، چاہے وہ مال ہو یا کوئی اور ہو.
پھر اس کے علاوہ پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری امانتیں دی ہیں، جیسے وقت بھی امانت ہے، اولاد بھی امانت ہے، صحت بھی امانت ہے، عقل بھی امانت ہے، علم بھی امانت ہے، جسم بھی امانت ہے، اور اگر کوئی ہم کو جو ہے کوئی سیکرٹ بتاتا ہے تو وہ بھی امانت ہے، اگر ہم کسی کا عیب دیکھتے ہیں تو وہ بھی امانت ہے۔ اور آپ نے اس کورس میں انرول کیا ہے اور قرآن کے علم کو جو ہے پوری طریقے سے حاصل کرنا ہے، وہ بھی جو ہے آپ کا وعدہ ہے۔ جب انرولمنٹ آپ کا ہوا تو یہ کورس کمپلیٹ کرنا بھی آپ کے اوپر امانت ہے۔ تو اب آپ سوچئے یہ امانتوں کے ساتھ ہم کیا کریں، اپنے مال کے ساتھ، اپنے وقت کے ساتھ، اپنے اولاد کے ساتھ، اپنے بیٹھ کے سوچئے کیا میں حق ادا کر رہی ہوں، یہ قرآن کے ساتھ، یہ دین کے ساتھ کیا میں امانت پوری کر رہی ہوں، اور جو میرا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ سے بندوں سے کیا میں وہ پورے کر رہی ہوں۔ منافقین کی جو ہے جب ہم نے صفات پڑھی تو منافقین کی 3 نشانیاں ہیں، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور امانت دار بنایا جائے تو خیانت کرے، اور یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو یہاں پر بالکل منافقین کا اپوزٹ اگر مومن ہم کو بننا ہے تو پھر کیا کرنا ہے، امانتوں میں خیانت نہیں کرنا ہے اور عہدوں کو پورا کرنا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کون کون سی چیز امانت ہے، رائٹ فرام مال ٹو وقت ٹو صحت ٹو علم ٹو ایوری تھنگ۔ تو میں کہاں امانت میں کہیں چوک تو نہیں، بیٹھیے ڈائری میں یہ ساری بلٹ پوائنٹس تو لکھنا ہے، ڈائری میں بیٹھ کے سوچئے مال سے، وقت سے، جسم سے، صحت سے کیا میں ساری چیزوں کا حق ادا کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی ہوں۔ بیٹھ کے نا آپ اپنے وہ بنائیے کہ ایم آئی ڈوئنگ ایوری تھنگ، کیونکہ صرف یہاں پر پڑھ لینا، ٹرانسلیشن کر لینا، تفسیر کر لینا، یہ ہمارا ایم نہیں ہے۔ ہمارا ایم ہے یہ قرآن میں جو ہم پڑھے اس کے اوپر عمل کرنا۔ تو بیٹھ کے جب ہم پین ڈاؤن کریں گے، نوٹ ڈاؤن کریں گے، سوچیں گے، آپ 30 منٹس لیجئے یا 10 آیتوں کے اوپر جو ہے پھر سے غور و فکر کر کے اپنی لائف میں کہاں سلپ آف ہو رہی ہوں۔ دس از ایپلیکیبل ٹو می آلسو، ایون انشاءاللہ تعالیٰ آئی ول آلسو ڈو دیٹ، آئی ول آلسو جو ہے بیٹھ کے میں یہ 10 آیتوں کو بیٹھوں گی، بلٹ پوائنٹ وہ کروں گی، ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ وی ول ڈو اٹ ٹوگیدر، اینڈ ہم دیکھتے ہیں اس کا پھر آؤٹ کم کیا ہوگا، پھر اس کے اوپر عمل کرنے والے انشاءاللہ تعالیٰ ہم بنیں گے۔ تو پھر اپنے امانتوں کے لیے اور اپنے عہدوں کے لیے نگرانی کرنے والے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، ہم علی صلواتہم، وہ اپنی نمازوں پر، یحافظون، حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے پہلے نماز کا ذکر آیا تو خشوع کرنے والے ہیں، اب یہاں پر نمازوں کی حفاظت یہ الگ سے اللہ تعالیٰ مینشن کیے۔ یہاں پہ الگ سے کیوں اللہ تعالیٰ جو ہے مینشن کیے؟ کیونکہ ہم کو اپنی نمازوں کو چیک کرتے رہنا ہے۔ ابن مسعود سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ جو ہے کون سا عمل ہے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز اپنے وقت پر پڑھنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور پھر جہاد فی سبیل اللہ۔ تو یہاں پر نمازوں کی حفاظت میں نماز اپنے وقت پر کرنا، اور حفاظت میں نماز اپنے وقت کے ساتھ ساتھ نماز کی حفاظت کب ہوگی؟ نماز حفاظت مطلب ضائع نہیں ہوگی، خراب نہیں ہوگی، وہ ایکسیپٹیبل ہوگی، وہ اللہ کے پاس قبول ہوگی۔ کب؟ جب ہم طہارت کا احترام کریں گے، ہمارے جسم کی طہارت کا اور جگہ جہاں پر نماز پڑھی جا رہی ہے دونوں چیزوں کی طہارت کا جو ہے اہتمام کریں گے، پھر قبلے رخ، پھر ٹائم پر پڑھیں گے، سیریسلی پڑھیں گے، اس کے معنی پتہ ہوگی۔ حفاظت جو ہے اب جیسے میں آپ کو بتائی کہ ویسٹ نہیں ہونا، ایسے کاموں سے پرہیز کرنا جس سے ضائع ہو جائے۔ تو اب آپ دیکھیے تو حفاظت میں کیا آئے گا؟ اپنا پورے دن کی روٹین ایسی ہونا چاہیے کہ ہماری نماز ضائع نہ ہو جائے، یا نماز ہماری رہ نہ جائے، نماز ہماری چھوٹ نہ جائے۔ جیسے شادی میں، شاپنگ میں، دنیاوی کاموں میں نماز ہماری سلپ آف ہو جاتی ہے، پڑھی نہیں جاتی، یا پھر نماز کا ٹائم چلا جاتا ہے اور ہماری نماز رہ جاتی ہے، تو پھر یہ نماز ضائع ہو جانا ہے نا، تو اس کی حفاظت نہیں کرنا۔ تو اپنے دن کا پورا روٹین ایسے ہونا چاہیے کہ ہماری نماز صحیح طریقے سے ادا ہو، وہ جو ہے ضائع نہ ہو۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وہ وارث ہونے والے ہیں۔ وارث جو ہے کیا ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد جو لاسٹ چیز ملتی ہے، تو پھر وہ ہوں گے۔ تو وارث کس کے ہوں گے؟ الذین یرثون الفردوس، وہ لوگ جو ورثے میں پائیں گے فردوس۔ سبحان اللہ، یہ کیا ہے؟ جنت الفردوس ہے، جنت کے ہائیسٹ رینک، جہاں سے ساری نہریں نکلتی ہے، تو پھر اس کے وارث ہوں گے۔ اور وارث کیا ہوتا ہے؟ وراثت میں جو چیز ملتی ہے بغیر محنت کے ملتی ہے۔ ماں باپ سے جو مال ملتا ہے وہ ہماری محنت کا ہوتا ہے، ہماری کمائی کا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں ہم کریں گے تو بھی یہ اعمال اتنے ویلیولس ہے
کہ اس کے بدلے ہم فردوس لے تو نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو وراثت میں انشاءاللہ تعالیٰ جنت الفردوس دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہمارے متعلقین کو ان لوگوں میں شامل کر دے جو ہے وارث ہوں گے کس کے؟ جنت الفردوس کے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بھی مانگو جنت الفردوس مانگو، اور یہ کرو گے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، کیا بتا دیا ہے؟ کہ تم کو جنت الفردوس ملے گی، تم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ ہم وہاں سے ہمیں کوئی نکال نہیں سکتا، وہ ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا، کوئی جو ہے چھڑا نہیں سکتا۔ تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ ہم کو جنت الفردوس کے وارث بنا دے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے اس میں بنا دے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو، من سلالتن، خلاصے سے یعنی چوڑ سے، من طین، مٹی کے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ انسان سے کہہ رہا ہے تمہارا آغاز کہاں سے ہوا، تمہاری بگننگ کہاں سے ہوئی؟ مٹی سے ہوئی نا۔ اور مٹی کی خصوصیات میں کیا ہے؟ نرمی اور مختلف چیزیں پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ It gives life۔ اور نیوٹریئنٹس جو ہے درخت کو یا سبزے کو یا ہریالی کو کہاں سے ملتی ہے؟ مٹی سے۔ تو دینے کی صلاحیت ہوتی ہے، اچھائی دینے کی صلاحیت ہوتی ہے، اندر بہت ساری چیزیں ایبزارب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری بگننگ کہاں سے ہوئی؟ دیکھو تم جو ہے مٹی سے بنائے گئے، ثم جعلناہ، پھر بنایا ہم نے اس کو، کس کو؟ انسان کو، نطفتن، یا پھر یہ جو نچوڑ ہے یا پھر سپرم ہے، نطفتن، ایک نطفے کی شکل میں۔ پھر انسان کا ریپروڈکشن کیسے ہوتا ہے یہ دیکھو، فی قرارن، ایک ٹھکانے میں، مکین، محفوظ۔ یہ کیا ہے؟ عورت کی وومب میں۔ تو اب یہاں پر پوری ایمبریولوجی اگین اٹ ہیز بین ٹیکن لاسٹ جز آلسو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں تمہاری بگننگ ہوئی مٹی سے، آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی، یہ ایک چیز ہے۔ دوسرا، ہم جو کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، ہماری غذا جو ہوتی ہے جس سے ہمارا جسم بڑھتا کرتا ہے، وہ بھی ہم کو وی آل گیٹ اٹ فرام مٹی اونلی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ ایک سپرم کی شکل میں بنایا، پھر اس کو جو ہے ایک عورت کی ووم میں ٹھکانہ دیا، ثم خلقنا، پھر بنایا ہم نے، النطفہ، نطفے کو، علقۃ، علقہ جمع ہوا خون، جو لیچ کی شکل میں ہوتا ہے، یہ معلق اور تعلق دونوں سے ہے، سسپینڈڈ بھی ہوتا ہے اینڈ کنیکٹڈ ٹو دا ووم آف وومن، یہ بھی ہوتا ہے۔ فخلقنا، پھر بنایا ہم نے، العلقۃ، علقہ کو، مدغتن، مدغہ۔ اب یہ علقہ جو لیچ کی شکل میں ہے، پھر وہ مدغہ جو جب چبی ہوئی بوٹی کی شکل میں ہوتا ہے، اس میں جو ہے پھر وہ تبدیل ہوتا ہے۔ فخلقنا، پھر بنایا ہم نے، المدغۃ، مدغے کو جو چبی ہوئی بوٹی کی شکل میں ایمبریو ہوتا ہے، اس کو کیا کیا؟ عظامن، ہڈیاں۔ اب آپ دیکھیے ایسی ہڈیاں کی پورا اسکیلٹن بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پورے سٹیجز یہاں پہ بتا رہے ہیں۔ فکسونا، پھر پہنایا ہم نے، العظامہ، ہڈیوں کو، لحمہ، گوشت۔ اس لیے جب پریمیچور بیبی پیدا ہوتا ہے تو گوشت کم ہوتا ہے، تو پہلے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سپرم سے پھر کیسے فرٹیلائزڈ ایگ، پھر وہ جو ہے ایک عورت کے ووم میں کنیکٹ ہوتا ہے، پھر وہاں سے علقہ ایک لیچ کی شکل میں، پھر مدغہ ایک چبی ہوئی بوٹی کی شکل میں، پھر اس کے بعد اسکیلٹن بنتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر گوشت۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے پوری ایمبریولوجی بیوٹیفلی یہاں پر ایکسپلین کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے ٹیسٹ ٹیوب بیبیز کا زمانہ، آئی وی ایف کا زمانہ، لیکن وہ فرٹیلائزڈ جو ایگ ہوتا ہے اس کو وومب کی ضرورت ہوتی ہے، وہ وومب میں ہی پلیس کیا جاتا ہے۔ پھر وہاں سے ایک ایک جو ہے جب گوشت اسکیلٹن بنتا ہے، پھر ایک ایک آرگن کیسے بنتا ہے، پھر بچہ، کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، کتنا بیوٹیفلی۔ اور یہ جو ایکسپلینیشن ہے اس کو نان مسلمس نے بھی کنفرم کیا ہے کہ مطلب کتنا بیوٹیفلی ہے کہ یہ آیتوں کو پڑھ کے سائنٹسٹ جو ہے ایمان لے کر آئے، یہ آیتوں کو پڑھ کے جو ہے غیر مسلمان بھی جو ہے ایمان لے کر آئے کہ 1400 years back it was like impossible to explain all this۔ آج اتنی ڈیوائسز کی مدد سے، اتنے جو ہے ساری چیزوں کی مدد سے we have been like looking inside the human body and وہ کیے ہیں، لیکن اتنا بیوٹیفلی۔ تو یہ آیتیں پروف کرتی ہے کہ یہ کلام اللہ کے سوائے کسی اور کا کلام نہیں ہو سکتا۔ 1400 سال پہلے وداؤٹ اینی ڈیوائسز، ہاؤ کوڈ اٹ بی ایکسپلینڈ؟ only because Allah knows everything and this kalam is only and only from Allah subhanahu wa ta'ala۔ اتنا بیوٹیفلی اللہ تعالیٰ ایکسپلین کیے ہیں۔ پھر ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اٹھایا ہم نے یا پھر پیدا کیا ہم نے اس کو ایک دوسری مخلوق، یعنی پانی کا قطرہ ایک کمپ سے
ایک ڈراپ سے آپ ایک انسان بنا سکتے ہیں، ڈراپ آف واٹر سے ایک انسان بنا سکتے ہیں نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پانی کے قطرے سے پورے انسان کو جو ہے بنایا ہے، بالکل ڈفرینٹ کیسے کیسے اسٹیجز سے گزر کر پورا ایک انسان، ایک واٹر ڈراپلیٹ جو ہے پورا ایک انسان بن گیا. فتبارک اللہ، تو بہت بابرکت ہے اللہ تعالیٰ احسن الخالقین، جو سب سے ڈیفینیٹلی آپ بنا سکتے ہیں، نہیں بنا سکتے، کوئی بھی نہیں بنا سکتے، پوری دنیا کے سائنٹسٹ مل کے نہیں کر سکتے، پوری دنیا کی گورنمنٹس مل کے نہیں کر سکتے، پوری دنیا کی فلائٹس مل کے نہیں کر سکتے، پوری دنیا کے جو ہے جو ملٹی ملینرز ہے یا پھر سب سے زیادہ امیر لوگ ہیں وہ سب مل کے بھی کیا یہ کر سکتے؟ ایک ڈراپلیٹ سے ایک انسان بنا سکتے؟ نہیں بنا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ احسن الخالقین ہے، سب سے زیادہ سب سے اچھا پیدا کرنے والوں میں ہے. انسان جو ہے بہت اتراتا ہے، میں یہ کر لیا، یہ سائنٹیفک اینڈ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ سے میں یہ بنا لیا، میں روبوٹ بنا لیا، میں فلاں جو ہے چاند تک لینڈ کر لیا. لیکن یہ انسان، ارے اے انسان، تم کو خود کو تو اللہ نے بنایا ہے، تو یہ چیز غور کرو، تو اس رب کے سامنے جھک جاؤ جس نے تم کو پیدا کیا ہے. ثم انکم، پھر بے شک تم، بعد ذالک، اس کے بعد، لمیتون، البتہ مرنے والے. اس چیز کو کوئی ڈینائی کر سکتے نہیں. ڈراپلیٹ سے انسان تو بن گئے، اس کے بعد ایک زندگی گزارنا ہے جو ٹیمپرری ہے، اس کے بعد پھر تم دوبارہ مرو گے، جس سے ہم چاہے ہم کو پسند ہو نہیں پسند ہو، وی لائک اٹ، وی ڈونٹ لائک اٹ، وی وانٹ اٹ، وی ڈونٹ وانٹ اٹ، بٹ اٹ از اے فیکٹ دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈائی ون ڈے. اور اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے اس کی رضامندی کے اوپر موت لے، آمین. تو یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ تم چاہے جیسے پیدا ہو، جو ہو، تم کو مرنا ہے ایک دن، اینڈ یو کین ناٹ اسکیپ دیٹ. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر بے شک تم قیامت کے دن تم اٹھائے جاؤ گے. اب یہ دیکھیے 1400 ایئرز بیک یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائی، it has been confirmed with devices, ultrasounds, x-rays and everything. تو جب یہ سارے چیزیں سچ ہے تو پھر قیامت کا آنا جو اللہ تعالیٰ بتائے ہیں تو وہ بھی سچ ہے. تو پھر اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن تم اٹھائے جاؤ گے. اب تم یہ دنیا میں آئے ہو، ایک ڈراپلیٹ سے انسان بنے ہو، پھر ایک ٹائم ہے تم گزارو گے، اس کے بعد مر جاؤ گے، اور اس کے بعد دوبارہ کھڑا کیا جاؤ گے قیامت کے دن. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور البتہ تحقیق بنائے ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے. اب پھر اگین 1400 ایئرز بیک آربٹس جو آسمان میں ہیونلی باڈیز گھوم رہے ہیں اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور نہ تھے ہم مخلوق سے غافل. یعنی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بنا دیے، انسان کو بنا دیے، دنیا اور آسمان میں جو ہے سب کچھ بنا دیے، پھر سب چیزیں بنا کر اللہ تعالیٰ یہ سب اللہ تعالیٰ پیدا کر کے اسے غافل نہیں گئے، بنا کے بھول نہیں گئے. اب آپ دیکھیے ہمارا کانسنٹریشن کیسا ہوتا ہے، ہم ایک چیز کرتے ہیں تو پھر ایک چیز بھول جاتے ہیں. کئی وقت ایسا ہوتا ہے کھانا بنا کے کوئی چیز فریج میں رکھتے ہیں، باہر سے لا کے کوئی چیز رکھتے ہیں، یا اپنی ہی ویلیوبل کوئی چیز کہیں رکھ دیتے، پھر ہم خود بھول جاتے ہیں، ہم کچھ کر کے بھول جاتے ہیں. بٹ اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں کر کے جو ہے بھولے نہیں ہیں، اس سے غافل نہیں ہے. وَأَنزَلْنَا، اور نازل کیا ہم نے، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، ماء، پانی، بِقَدَرٍ، اندازے کے ساتھ. ایسا نہیں ہوتا کہ سال بھر کا پانی ایک ساتھ جو ہے یا پھر ایک ہی جگہ جو ہے گر گیا یا پھر طوفان کی طرح آ گیا. ایک اللہ تعالیٰ کیسے جو ہے ہم کو جتنی ضرورت ہے، جتنا چاہیے، ایک اندازے کے ساتھ جو ہے پانی ہمارے اوپر برساتے ہیں. فَأَسْكَنَّاهُ، پھر ٹھہرایا ہم نے اس کو، فی الارض، زمین میں. اللہ تعالیٰ نے کیسے زمین میں وہ پانی کو ڈسٹریبیوٹ بھی کیا ہے. آپ دیکھیں ایک جگہ پانی نہیں گرتا کہ وہیں سے سب کچھ لے لو، یا ایسا بھی نہیں. اللہ تعالیٰ بولتے کہ سمندر دیکھیں، پورے گلوب پر اگر ہم دیکھیں گے تو کتنا پانی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح ڈسٹریبیوٹ کیا اور ٹھہرایا بھی تاکہ وہ ہم آسانی سے لے. کیسے انڈر گراؤنڈ بھی ہے، ویلز کی شکل میں بھی ہے، کنووں کی شکل میں بھی ہے، اور لیکس کی شکل میں بھی ہے، ریورز کی شکل میں بھی ہے، اوشنز کی شکل میں بھی ہے. اور پھر ایک اسفیریکل بال کے اوپر اتنا پانی اللہ تعالیٰ نے کیسا ٹھہرایا الگ الگ شکل میں. یہ آپ سوچئے ایک چھوٹے سے بال کے اوپر پانی کا ڈراپلیٹ آپ ٹھہرا سکتے نہیں ٹھہرا سکتے، لیکن اتنا بڑا گلوب جس میں جو ہے ایک اسفیئر کی شیپ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کس طرح پانی یہ ٹھہرایا ہے الگ الگ شکل میں. وَإِنَّ عَلَىٰ، اور بے شک ہم اوپر ذَهَابٍ، لے جانے کے بھی اس کو لقادر، البتہ قادر ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ ندی، یہ ویلز، یہ کنویں، یہ سب سوکھ بھی سکتے ہیں.
تو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو پوری لائف ختم ہو سکتی ہے، کیونکہ پانی کے اوپر ہی ساری جو ہے لائف ڈیپینڈ کرتی ہے. if there is no water there is no life. تو اللہ تعالیٰ یہ ہم کو پرووائڈ کیے ہیں، ہماری زندگی کے لیے ہم کو دیے ہیں الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر گزار ہمیں ہونا چاہیے. سوچئے یہاں پر فَأَنشَأْنَا پھر پیدا کیا ہم نے لکم تمہارے لیے بھی ساتھ اس کے جناتین باغات کو من نخیل کھجور کے وَأَعْنَابٍ اور انگوروں کے. کیونکہ یہاں پر خاص طور سے کھجور اور انگوروں کا ذکر اس لیے ہے کیونکہ عربوں میں یہ زیادہ کثرت سے ہوتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذریعے تمام جو ہے فروٹس کے درختوں کو وغیرہ ساری جو ہے پیدا کیا ہے. لکم فیہا فواکہ تمہارے لیے اس میں پھل ہے کثیرتن بہت سے. اگر ہم دیکھیں گے کھجور کی خود اتنی ورائٹیز ہیں، ہم خود کنفیوز رہتے ہیں، کبھی کبھی نئے نئے ورائٹیز کے کھجور ہمیں دیکھنے کو اور کھانے کو ملتے ہیں. پھر اگین انگور بھی دیکھیں کتنی ورائٹیز، کتنے کلرز، کتنے اس میں جو ہے یہ ہوتے ہیں. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اور اس میں سے تم کھاتے ہو، یعنی کیسے کیسے کھاتے ہو. کھجور کھاتے ہو، پھر کھجور سے کتنے، اور انگور کا بھی جو ہے اگر ہم دیکھیں گے. اور اس کے علاوہ پر اگر ہم پھلوں کو، کیونکہ فواکہ جو ہے اس کا ذکر ہے، کتنے ورائٹیز آف جو ہے پھل ہے، کتنے کسی کے سیڈز کھاتے ہیں، کسی کا پلپ کھاتے ہیں، کتنی ورائٹیز. یہ کہاں سے آئی ہے؟ کوئی بنا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بنا سکتا. وَشَجَرَةً اور درخت تخرج نکالتا ہے من طور سیناء طور سینا سے. یہاں پہ طور سینا جو ہے جیسے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ یہ پاک جگہ ہے عرب سے قریب. اس طور سنین جو ہم لیے ہیں وہاں پہ بہت کون سا پھل پایا جاتا ہے؟ یہاں پہ کوئی پھل کی طرف اشارہ ہے. اس سے مراد جو ہے یہاں پہ زیتون ہے، کیونکہ زیتون سب سے زیادہ نکلتا ہے. تنبتو اگتا ہے بالدہنی ساتھ چکنائی کے، یعنی اب اس سے جو ہے زیتون کا تیل بھی نکلتا ہے. وَسِبْغٍ اور سالن للآکلین کھانے والوں کے لیے. یعنی اب یہاں پر زیتون کا فروٹ کا ذکر اور زیتون کے تیل کا ذکر جو ہے یہاں پر خاص طور سے ہے، کیونکہ زیتون کا تیل جو ہے بہت ہی، زیتون اور زیتون کا تیل دونوں بھی بہت ہی فائدے مند ہے. اور اسپیشلی جو ہے زیتون اور زیتون کا تیل جو ہے ریگولر یوز کرتے ہیں ان کو کینسر نہیں ہوتا ہے. زیتون کا تیل فیٹ کو کٹ کرتا ہے، کولیسٹرول کو کٹ کرتا ہے، بہت ساری بیماریوں کے لیے فائدے مند ہے. زیتون کا تیل اپلیکیشن میں بھی فائدے مند ہے، کھانے میں بھی فائدے مند ہے. دیر آر انیومریبل بینیفٹس آف جو ہے زیتون کا تیل. یہ بھی آپ ایک بطور اسائنمنٹ لے سکتے ہیں کہ بینیفٹس آف آلوز اینڈ آلیو آئل جو ہے یہ کیسے کیا کیا ہو سکتے ہیں. ہم اس کو لسٹ آؤٹ کر کے، اور نہ کہ خود لکھیے بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے شیئر بھی کریے. اور ویسے بہت سارے جو ہے ویڈیوز بھی ہے، ایک سننا فوڈز کا جو ہے آپ دیکھیے، اس میں بھی جو ہے زیتون اور زیتون کے تیل کے فائدے جو ہے. وَإِنَّ لَكُمْ اور بے شک تمہارے لیے فِي الْأَنْعَامِ جانوروں میں لَعِبْرَةً البتہ سبق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جانوروں کی اور مویشیوں کی طرف، یہاں پہ انعام کا مطلب مویشی ہے، ٹھیک ہے، کیٹل، تو ان کے اوپر بھی غور کرو. نسقیکم ہم پلاتے ہیں تم کو، مما اس میں سے جو فی بطونہا ان کے پیٹوں میں ہے. کیا چیز ہے؟ دودھ ہے. اب آپ دیکھیں کوئی ایسی فیکٹری آج تک کوئی بنا سکا ہے جہاں پر را میٹیریل آپ گھاس ڈالے یا گراس ڈالے اور آپ کو جو ہے فائنل پروڈکٹ دودھ ملے؟ نہیں ہے. تو یہ انسان بنا ہی نہیں سکتا. یہ کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ اور تمہارے لیے ان میں فائدے ہیں کثیرتن بہت سی. یعنی اسی دودھ سے پھر بٹر، پنیر، لسی، دہی، چیز، کریم، کھووا کہاں سے آیا ہے؟ کیسے کیسے فائدے اٹھاتے ہو تم. دعوتوں کے لیے ہم تو جو ہے یہ ہم کو اتنا کھیر، اتنی پنیر چاہیے، اتنا جو ہے دہی چاہیے، اتنا یہ چاہیے، اتنا کریم چاہیے، لیکن سوچے کبھی یہ کہاں سے آیا ہے، کیسا بنا ہے. پھر اس کے علاوہ پہ کھانے پینے کے علاوہ پہ اور بہت سے اس میں فائدے ہیں. یہ تو ہے ہی ہے، کھاتے ہو کثیرتن ومنہا تاکلون اور اس میں سے تم کھاتے ہو، یعنی گوشت کھاتے ہو. اگر دیکھیں گے تو پورا اگر جانور گوشت، لیور، اس کا جو ہے برین، اس کی ہر چیز، ہم یہاں تک کہ ہڈیوں کو بھی چوس کے کھاتے ہیں، ہڈیوں کے اندر کا گد بھی کھاتے ہیں. اور یہ کھانے پینے کے علاوہ پہ اور بھی فائدے کیا ہے؟ جانوروں سے فائدے سواری ہے، وول ہے، سکن ہے، لیدر ہے. اب آپ دیکھیے لیدر ہم لیتے جب ہے تو کتنا اسے، لیدر کی جیکٹ ہے، لیدر کا شوز ہے، لیدر کا وہ ہے، لیدر کا ایسا ہے، لیدر کے والیٹ سے، لیدر کے بیلٹ آئے کہاں سے ہے؟ تم بنا سکتے ہو اس کوالٹی کا لیدر؟ نہیں بنا سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہی چیز ہے. کہاں سے آیا ہے؟ کیسے فائدے جو ہے تم اٹھاتے ہو؟ یہ دیکھو، اس کے اوپر غور کرو. کیا ان سب کو دیکھنے کے بعد تم کو اللہ تعالیٰ کی قدرت نہیں سمجھ آتی؟ دیکھیے سٹارٹ ہوا تھا نماز میں خشوع لانے سے. اگر یہ ساری چیزوں کے اوپر غور کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے اوپر ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں گے تو آٹومیٹیکلی ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے بندے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ.